آپ سب جانتے ہیں کہ میری بہن ڈاکٹر مانگ بلوچ اور ان کے ساتھی جن میں بیبر، شاجی، گلزادی اور ویوو شامل ہیں، جو پچھلے 11 مہینوں سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گرفتار ہیں۔ مارچ 2025 میں انہیں 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ جب 3 MPO ختم ہوا 3 مہینے کے بعد تو حکومت 40 سے زائد FIR سامنے لے کر آئی، جن میں کوئٹہ سمیت بلوچستان کی مختلف اضلاع شامل تھی۔ ہم نے نہ صرف ان مقدمات کا قانونی سامنا کیا بلکہ انہی عدالتوں میں، جن میں نوشکی داد بندن، مکران، مستونگ، کلات، گزدار، نصیر آباد بھی شامل تھے، جنہوں نے نہ صرف ہمیں ضمانتیں دی بلکہ رائٹ ٹو اسپیچ کو پروٹیکٹ بھی کیا۔ تو دوسری طرف کوئٹہ ATC عدالت میں جج محمد علی مبین کے سامنے ہماری کچھ ضمانتیں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے متعدد FIRs میں ضمانت دی اور کچھ FIRs میں ضمانت کو مسترد کر دیا، لیکن ہم نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ حالانکہ وہ جو FIRs تھی جن میں جسٹس محمد علی مبین نے ضمانت کو مسترد کر دیا تھا، وہ بیلیبل ان نیچر تھی، ان میں ضمانتیں مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے انہی FIRs میں ضمانت کو مسترد کر دیا، اور ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں پہ ہم گئے۔ ہمیں امید تھی کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ہمیں سنا جائے گا اور ہمیں انصاف ملے گا، لیکن پچھلے 2 ماہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک چیف جسٹس کامران ملا خیل نے اپنا جو فیصلہ ریزرو کیا تھا وہ نہیں سنا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ کس طرح انصاف فراہم کرنے کے بجائے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے دباؤ میں ہیں اور ریاستی اداروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف بلوچستان میں اودھا جیل میں ڈاکٹر مانگ اور ان کے ساتھیوں کا پچھلے 6 مہینوں سے جیل ٹرائل چل رہا ہے، اور ان 6 مہینوں میں کوئی بھی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور جو جج بیٹھے ہوئے ہیں محمد علی مبین، ان کے کچھ آرڈرز ایسے تھے، اب انہوں نے جن FIRs میں جو بیلیبل ان نیچر تھی ضمانت کو مسترد کر دیا تھا، اس سے ہمیں یہی خدشہ تھا کہ جو جج محمد علی مبین ہیں وہ ریاستی اداروں کے کس طرح اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ ہمیں آگے بھی اسی طرح سنیں گے، ہمیں انصاف دلا پائیں گے۔ تو پچھلی سماعت میں ڈاکٹر مانگ بلوچ اور ہماری وکلا کی جو ٹیم تھی، انہوں نے جج محمد علی مبین کی جو کریڈیبلٹی ہے ان پر سوال اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارے کیسز ہیں ان کی سماعت آپ کے سامنے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم درخواست دیں گے ہمارے جو جتنے بھی کیسز ہیں وہ کسی اور عدالت میں سنی جائے۔ تو نہ صرف جج محمد علی مبین نے انکار کیا بلکہ وہ ضد تھے کہ وہ آج ہی جتنے بھی کیسز ہیں ان میں چارج فریم کریں گے۔ اس سے نہ صرف انصاف کی جو عدالتیں ہیں جو انصاف کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، بلکہ جو مظلوم اور سیاسی اور پرامن آوازیں ہیں بلوچستان میں یا پورے پاکستان میں، وہ کس طرح جو ہے نا ریاست اور ریاستی اداروں کی طرح ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں مظلوم اور سیاسی آوازوں کو دبانے کے لیے۔ شکریہ۔